السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو ہمارے یوٹیوب چینل قصہ اظہار۔ قصہ اظہار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اطروبہ سماپ، اور آج میں آپ کے لیے لائی ہوں ناول قمار شنون قلم اسمنال محل کی ایپیسوڈ نمبر 61۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا۔ کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے ریڈ کیا تھا کہ فائنلی احان نے بچا لیا نشوا کو، اور نشوا نے بتا دیا کہ اس کو بند کیا سارا نے۔ تو کیا احان سارا سے لے گا بدلہ نشوا کے لیے کہ نہیں، یہ جاننے کے لیے تو چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اور عید کے یہاں نہ ہونے کی وجہ سے ڈرائیور کی ہی ڈیوٹی تھی نشوا کو یونیورسٹی چھوڑنے اور لانے کی۔ ڈرائیور وقت پر اسے لینے پہنچ چکا تھا۔ وہ 1 گھنٹے تک اس کا انتظار کرتا رہا۔ بار بار گارڈ سے پوچھنے پر بھی اس نے انتظار کا کہا تھا۔ جب اتنا ٹائم گزرنے کے بعد بھی وہ نہ آئی تب انہیں حقیقتاً پریشانی لاحق ہوئی۔ انہوں نے گھر کے نمبر پر فوراً اطلاع دی تھی۔ کبیر صاحب سنتے ہی یونیورسٹی پہنچے تھے، مگر انہیں کہیں نہ ملی۔ وہ کتنی دیر ہی ادھر ادھر خوار ہوتے رہے۔ شاویز بھی ان کے ہمراہ تھے۔ حویلی میں الگ خواتین کا سانس خشک تھا۔ داجان بھی پریشانی سے بار بار دروازے کو نہا رہے تھے۔ مہرو نے رو رو کر الگ گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ شاویز اور کبیر آخرکار تھک ہار کر گھر آئے تھے۔ اب ان کا ارادہ عرید کو اطلاع دینے کا تھا۔ اپنی سوچ پر اپنی جامہ پہناتے اس نے پہلے ہی کبیر کا فون بج اٹھا۔ انجان نمبر سے آئی اس فون کال کو وہ اٹھا چکے تھے۔ دوسری طرف سے آتی نشوا کی روتی ہوئی آواز پر سب الرٹ ہوئے تھے، مگر کچھ بولنے کے بجائے مسلسل رو رہی تھی۔ پھر اس کے رونے کی آواز بند ہوئی اور کسی لڑکے نے اس کے اسپتال میں ہونے کی اطلاع دی۔ داجان، کبیر اور شاویز فوراً باہر کی جانب آگے تھے۔ جلد ہی وہ اس کے بتائے ہوئے اسپتال کے باہر موجود تھے۔ اسپتال چھوٹا سا تھا، اس لیے انہیں نشوا کو ڈھونڈنے میں زیادہ دقت بالکل بھی پیش نہ آئی۔ جیسے ہی وہ اسپتال کے کمرے میں داخل ہوئے، سامنے ہی نشوا اسپتال کے بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اور سامنے صوفے پر موجود اس وجود کو دیکھ کر سب اپنی جگہ تھمے تھے۔ وہ احان کے یہاں ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کبیر ہر چیز کو اگنور کر کے اپنی لاڈلی کی جانب آئے تھے۔ انہوں نے فوراً آگے بڑھ کر نشوا کو سینے سے لگایا تھا۔ میرا بچہ، بابا کی جان نکال دی تھی آپ نے میری گڑیا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے بولے۔ وہ بھی اپنے باپ کے مہربان سائے میں آتے رونے لگی۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ آپ اسپتال میں کیسے؟ اسے روبرو کرتے ہوئے بولے۔ بابا، میں لائبریری میں بند ہو گئی تھی، وہاں اتنا اندھیرا تھا، احان نے مجھے وہاں سے بچایا۔ وہ اپنی حالت کا بتاتی احان کا احسان بتانا نہیں بولی تھی۔ احان نے ایک نرم سی نظر اس پر ڈالی تھی۔ داجان نے بھی آگے بڑھ کر نشوا کا ماتھا چوما تھا۔ کسی کو بھی سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ بات کا آغاز کہاں سے کرے، جب کبیر صاحب کی شفقت سے بھرپور آواز گونجی۔ شکریہ احان، میری گڑیا کو بچانے کے لیے۔ میں تمہارا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گا۔ میری گڑیا میں ہی تو میری جان بستی ہے۔ وہ نشوا کو اپنے گھیرے میں لیے احان کو دیکھتے ہوئے بولے۔ یہ تو میرا فرض تھا۔ نشوا جتنی آپ کی زندگی میں اہم ہے، اس سے کئی زیادہ وہ میری زندگی میں اہمیت رکھتی ہے۔ وہ نرم نظروں سے اس کا من موہنا چہرہ دیکھ کر بولا۔ گھر والوں کی موجودگی میں اس کی یہ بے باکی نشوا کا چہرہ گلنار کر گئی۔ وہ کبیر صاحب کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ اس کا اٹل سنجیدگی سے بھرپور انداز سب نے ملاحظہ کیا تھا۔ اس کے لہجے میں نشوا کے لیے موجود محبت کو وہ بخوبی نوٹ کر چکے تھے۔ چلتا ہوں نشوا، ماما میرا ویٹ کر رہی ہوں گی، یونی میں ملتے ہیں۔ وہ باقی سب کو اگنور کرتا داجان کے قریب سے ہوتا ہوا باہر نکل گیا۔ داجان نے حسد بھری نگاہ سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ جب وہ بچپن میں اس سے ملنے جاتے تھے تو وہ بڑے بھرپور طریقے سے اس سے ملتا تھا، مگر جب وہ شہیر صاحب سے خفا ہوا تھا اس کے بعد وہ سب سے ہی اپاہ ہو گیا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی حجاب سیٹ کر رہی تھی جب عریدہ جلدی جلدی کی رٹ لگائی ہوئی تھی، مگر جانے کہ اس کا دل گھبرا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ نہ خود ہی کہیں جانا چاہتی تھی اور نہ ہی عرید کو جانے دینا چاہتی تھی، مگر وہ یہ سب کہہ کر عرید کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ گہرا سانس بھر کر کمرے سے باہر کی طرف بڑھی، جہاں عرید لاؤنج میں بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ عرید بلیک ٹی شرٹ کے ساتھ بلیک ہی جینس پہنے کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ نیلی آنکھوں میں اس کے لیے خوفی تھی۔ اتنی دیر لگا دیتی ہو، حد کرتی ہو لڑکی، اسے لاؤنج میں آتا دیکھ کر بولا۔ جانے کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے عرید، وہ اپنے دل میں آیا خدشہ زبان پر لے ہی آئی۔ باہر نکلو گی تو ہی فریش فیل کرو گی، خود کو ایسے قید کرو گی تو دل ہی گھبرائے گا، وہ اسے ڈپٹے والے انداز میں بولا۔ ازواز کو سمجھا ہی نہ پائی وہ کیا کہنا چاہتی ہے، وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ چلیں، اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، جسے بغیر تردد کے وہ تھام چکی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔
باس خرم بھاگتا ہوا پاس کے کمرے میں آیا تھا۔ کیا ہو گیا خرم؟ کیوں جاہلوں کی طرح کان کھا رہے ہو؟ اگر کوئی بری خبر لائے ہو تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ باس اس کے حواس پاختہ چہرے کو دیکھ کر بولا۔ باس کی بات پر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ بکو، کیا بتانے آئے تھے؟ وہ ماتھے پر بل لاتے ہوئے بولے۔ باس، کل رات ہمارے 2 اڈوں پر پولیس چھاپہ مار چکی ہے اور ہمارے سارے ہتھیار پکڑے جا چکے ہیں اور ہمارے بہت سے بندے بھی ان کے قبضے میں ہیں۔ اور ہم ڈرتے ڈرتے اسے اطلاع دیتا ہوا بولا۔ باس کا کیا بھروسہ غصے میں آ کر وہ سچ میں اس کی جان نہ لے لیتا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ چھاپا کل مارا ہے، مجھے اطلاع تم اب دے رہے ہو؟ سارے کے سارے نکمے بڑے پڑے ہیں، تم میں سے کوئی بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ چوڑیاں پہن لو سارے کے سارے بے وقوف۔ اسے گردن سے دبوچ کر ڈالا۔ خرم کا چہرہ گردن پر پڑتے دباؤ کی وجہ سے سرخ ہونے لگا تھا۔ اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر باس نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا۔ وہ کھانستا ہوا نیچے جھکتا گیا۔ ایک ایک نامرد کو چن چن کے جہنم واصل نہ کیا تو کہنا۔ وہ غصے کی شدت سے منہ سے جاگ اڑاتا ہوا بولا۔ خرم نے خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا جو اپنے نقصان پر یوں ہی آپے سے باہر ہو جاتا تھا۔ کس کی ہمت ہوئی میرے آدمیوں پر ہاتھ ڈالنے کی؟ کون ہے جس میں اتنی ہمت آ چکی ہے جو یوں تن کر میرے سامنے کھڑا ہے؟ اس انسان کو زمین میں نہ گاڑ دیا تو کہنا۔ اس کے غصے کو دیکھ کر خرم بھی گھبرا گیا تھا۔ اسے پتا تھا جب اس انسان کا نام بتائے گا تو اس کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ باس، وہ ایس پی علیحدہ افندی، اسی لڑکی کا شوہر۔ اس کی دوری بات کا مطلب بھی وہ سمجھ چکا تھا۔ اس کی حیرانی کی انتہا نہ رہی جب باس پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا۔ بہت خوب ایس پی، اب تو میرے مقابل آئے گا۔ پہلے شاید تجھے بخش دیتا مگر اب تیری موت اٹل ہے۔ وہ ہنستے ہوئے ایک دم ہی سنجیدہ ہوا۔ آنکھیں غصے کے مارے سرخ ہو رہی تھی۔ باس، میری معلومات کے مطابق وہ کالی کے ساتھ ساتھ ہماری گینگ کو پکڑنے آیا ہے۔ ڈرتے ڈرتے ایک اور معلومات فراہم کی۔ اس انسان کو آج کے آج اوپر پہنچا دو۔ زیادہ ہوشیار سمجھتا ہے خود کو، میرے سے پنگا لے گا؟ اسے مار کر اس کی بیوی کو اٹھا لاؤ، کسی کو نہیں بخشوں گا۔ وہ حتمی فیصلہ کرتا اب کچھ پرسکون تھا۔ جو حکم باس، وہ تابع داری سے سر جھکاتا ہوا بولا۔ اور وہ کالی بغیرت کہاں رہ گیا؟ میرا پیغام اس تک نہیں پہنچایا تھا؟ وہ کالی کو سوچتا غصے سے داڑا۔ باس، آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا، وہ پہنچنے والا ہے۔ خرم اسے کالی کے بارے اطلاع دیتا اب اس کے اگلے حکم کا منتظر تھا۔ جیسے ہی وہ پہنچے اسے فوراً میرے پاس بھیجو۔ تم سب کی لاپرواہیوں سے ہی وہ ایس پی میرے سر کو پہنچا ہے۔ وہ اسے ہاتھ کی اشارے سے جانے کا حکم دیتا ہوا بولا۔ جی قائد، شیری بیگم حتمی فیصلہ کرتے ہوئے شہیر صاحب سے ملنے حویلی پہنچ گئی تھی۔ آج کتنے سالوں بعد وہ حویلی کے سامنے موجود تھی۔ شادی سے پہلے وہ اکثر یہاں آتی تھی مگر وقت نے ایسی کایا پلٹی تھی کہ اس نے خود کا یہاں آنا خود ہی ممنوع کر دیا تھا۔ اس نے آنکھوں میں آئے موتیوں کو پیچھے دھکیلا تھا اور قدم اندر کی چھانے بڑھائے تھے۔ اس نے لاؤنج پہ قدم رکھ کر نظریں چاروں اور گھمائی تھی۔ پورا لاؤنج خالی پڑا تھا۔ اس نے حسرت سے حویلی کی در و دیوار کو دیکھا تھا۔ وہ چلتی ہوئی لاؤنج کے وسط میں آ گئی تھی۔ سیڑھیاں اترتی مہرو کی نظر ان پر پڑی۔ وہ بھاگتی ہوئی ان تک پہنچی۔ شیری خالہ، آپ یہاں؟ آپ کو یہاں دیکھ کر کتنی خوشی ہوئی ہے میں بتا نہیں سکتی۔ ان کے گلے میں بازو ڈالتی ان کے سینے سے لگتی ہوئی بولی۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ وہ اس کی پیٹھ تھپکتی ہوئی بولی۔ میں بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ وہ لاڈ سے ان کا ہاتھ تھامتی ہوئی بولی۔ مہرو کو ان سے مل کر جو انسیت سے محسوس ہوتی تھی وہ لفظوں میں ان کو ہرگز بیان نہیں کر سکتی تھی۔ کہاں ہے باقی سب؟ وہ خالی لاؤنج کو دیکھ کر بولی۔ آپ بڑے پاپا سے ملنے آئی ہیں؟ وہ شرارتی نظریں ان پر ٹکاتی ہوئی بولی۔ انہوں نے اس کے شرارتی انداز پر اس کے گال پر چپت لگا کر اسفات میں سر ہلایا۔ مہرو ان کا ہاتھ تھامے شہیر کے کمرے تک لے گئی۔ یہ رہی آپ کی منزل، آپ بڑے پاپا سے ملیے، میں تب تک ماما کو بتا کر آتی ہوں کہ آپ آئی ہیں۔ وہ انہیں شہیر کے کمرے کے باہر چھوڑتی ہوئی نیچے کی طرف بھاگ گئی۔ شیری نے ہلکی سی دستک دے کر دروازہ دھکیلا تھا جو کھلتا چلا گیا۔ شہیر بستر پر نیم دراز جانے کون سے سوچے میں گم تھے۔ ٹینشن لینے کی وجہ سے ان کا بی پی خطرناک حد تک شوٹ کر گیا تھا مگر اب ان کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی۔ کھٹکے کی آواز پر انہوں نے دروازے کی جانب دیکھا۔ شیری کو وہاں دیکھ کر انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ شیری، ان کے لب بھی آوازہ پھر آئے تھے۔ شیری چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے نزدیک آ گئی۔ شہیر اب اٹھ کر بیٹھ گئے تھے۔ شیری، مجھے یقین نہیں آ رہا تم یہاں؟ اس کا ہاتھ تھامتے انہیں اپنے نزدیک بٹھا چکے تھے۔ بہت شکریہ میرے کہے بغیر یہاں آنے کا۔ ان کا ہاتھ تھامتے ہونٹوں سے لگا گئے۔ شیری خاموش بیٹھی تھی، بولی کچھ نہیں تھی۔ آج جیسے وہ بولنا چاہتی ہی نہیں تھی، بس انہیں سننا چاہتی تھی۔ شیری، تم بہت اچھی ہو، میں تمہارے قابل نہیں تھا۔
کاش ہمارے درمیان وہ وقت نہ آیا ہوتا تو سب کتنا اچھا ہوتا۔ وہ اس کے ہاتھ پر سر ٹکا گئے تھے۔ شیری خاموش نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان کے پاس شہیر کی تسلی کے لیے 2 بول بھی نہ تھے۔ شیری پلیز کر لوٹ آؤ، میں بہت تھک گیا ہوں۔ زندگی کے جو چند دن باقی ہے انہیں تمہاری اور ریحان کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ امید بڑی نظروں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ وہ ان کی بات پر تڑپی تھی۔ شہیر پلیز اس معاملے میں مجھے بے بس مت کریے۔ اس بات کا فیصلہ ریحان کے ہاتھ چھوڑا ہوا ہے۔ مجھے پتا ہے اگر میں یہاں نہ چاہوں تو وہ مجھے کبھی نہیں روکے گا، مگر میں اپنے بچے کو اتنا مان دینا چاہتی ہوں کہ اس کی ماں سے بہت محبت کرتی ہے۔ وہ بے بسی سے ان کی طرف دیکھ کر رہ گئے۔ دونوں جیسے اپنی اپنی جگہ بے بس تھے۔ ایک دفعہ پیار سے ریحان کو ڈیل کر کے دیکھیں، یقین مانیے وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، بس وہ آپ سے ناراض ہے۔ ایک بار زبردستی اسے گلے سے لگا کر تو دیکھے، کبھی آپ کو نہیں چٹکے گا، بلکہ وہ تو خود آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ ان کا اداس چہرہ دیکھتی ہوئی بولی۔ ہاں میں منا لوں گا ریحان کو، ان کے یقین پر ہاں کی مہر لگاتے ہوئے بولے۔ شاید زندگی میں ان کے امتحان ختم ہو گئے تھے۔ یہ تو اب آنے والا وقت بتانے والا تھا کہ واقعی ان کے امتحان ختم ہو چکے تھے۔ یزدان پچھلے 4 دنوں سے شہر سے باہر تھا۔ وہ سب کا بھروسہ پھر سے جیت کر میرو کو سب کے مادگی کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ داجان نے بھی اسے خوشی کا سندیسہ سنا دیا تھا۔ وہ اس کے واپس آتے ہی سب گھر والوں کے سامنے اپنا فیصلہ رکھنے والے تھے۔ اس نے وہ سوچتے ہوئے میرو کا نمبر ڈائل کر کے بلوٹوتھ کان میں لگا کر موبائل ساتھ والی سیٹ پر پھینکا تھا۔ وہ احتیاط سے کار ڈرائیو کرتا اور میرو کی کال اٹھانے کا منتظر تھا۔ دوسری طرف سے کال اٹھاتے ہی وہ شروع ہو چکی تھی۔ یزدان کدھر ہیں آپ؟ ابھی تک واپس کیوں نہیں آئے؟ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ میرو کی شکایت کرتی آواز پر وہ دھیرے سے مسکرایا تھا۔ لڑکی بریک پر پاؤں رکھو، نہ سلام نہ دعا، فوراً ہی گولہ باری شروع کر دی۔ وہ مسکراہٹ دبانے کی خاطر ہونٹوں کا کونا دانتوں تلے دبا گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اب آپ مجھے بولنے سے بھی ٹوکیں گے؟ پہلے ہی آپ کی وجہ سے میرا بازو چل گیا۔ ایک بار پھر سے شکوا کرتی آواز گونجی۔ بازو کیسے جل گیا؟ اور بھائی میری وجہ سے کیسے؟ میں معصوم تو 2 دنوں سے گھر ہی نہیں ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ چلنے پر واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ یہاں آپ کے حمایتی موجود ہیں۔ ماما کا کہنا ہے کہ وہ مجھے رخصتی سے پہلے ایک اچھی گرداڑی والی لڑکی بنانا چاہتی ہیں۔ ہاتھ جلنے کے باوجود انہوں نے مجھ سے کھانا بنوایا ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ چھوٹی موٹی چوٹیں تو لگتی رہتی ہیں۔ وہ منہ بسوڑتی ہوئی بولی۔ اچھا جانم، بندہ ناچیز معذرت خواہ ہے۔ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ مجھے مزید دیری ہو جائے گی، شاید 1 ہفتہ مزید لگ جائے۔ وہ مسکراہٹ دباتا ہوا بولا۔ وہ بھی گھر کے راستے پر ہی گامزن تھا، مگر جانے کیوں سے دنگ کر کے مسا آتا تھا۔ یزدان یہ کیا بات ہوئی؟ رہی اب وہاں ہی، میں اب آپ سے ناراض ہو چکی ہوں، میری طرف سے مہینے بعد آئیں۔ وہ ناراضگی سے بولتی فون کاٹ چکی تھی۔ جی فرینڈز، تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لاسٹ میں دیجیے گا۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے ریڈ کیا کہ شیری بیگم فائنلی شہیر صاحب سے ملنے حویلی آ گئی، تو کیا یزدان شیری بیگم کو حویلی میں دیکھ کر کیا تاثرات دے گا؟ وہ اس نے قبول کر پائے گا کہ نہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے تو ہمیں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا ویٹ کرنا پڑے گا۔ تب تک اپنا رکھیے بہت سارا خیال اور ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔